السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نکاح ایک اہم فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے، یعنی جو عورت اور مرد ہے، لڑکا یا لڑکی ہے، اگر نکاح سے پہلے ہیں تو ابھی اس کا دین مکمل نہیں ہوا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کا جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، تو اسلام نے عورت کو، اور آج کا جو ہم پارہ بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، والمحصنات، ہمارا پارہ 5 پارہ ہے۔ محصنات کی معنی ہے حفاظت میں، مضبوط قلعے میں، یعنی عورت نکاح کے بعد ایک حفاظت میں یا مرد کی محفوظ قلعے میں آ جاتی ہیں، اس کو اعزاز عزت ملتی ہے۔ اب وہ شوہر والی ہیں، اب وہ گھر والی ہیں۔ تو والمحصنات وہ شادی شدہ عورت جس کو اپنے شوہر نے حفاظت سے گھر میں رکھا ہو۔ آج ہم پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ سورت ہماری النساء کنٹینیوٹ ہے، لیکن پارہ ہمارا 5 اسٹارٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة،
إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 25 پر. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 5 پارے سے. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. اس سے پہلے عورت کو عزت نہیں تھی. جب بھی نکاح ہو تو نکاح سے پہلے حق مہر ضرور ادا کرنا ہے، وہ مقرر کرنا ہے. لڑکی کا انتخاب کرتے وقت اگر لڑکی بد اخلاق ہے، مال ضائع کرنے والی ہے، لڑنے والی ہے اور دین پہ نہیں ہے تو گھر، بچے، میاں سب پریشان ہیں. تو لڑکی کا انتخاب کرتے وقت دین کا دھیان رکھو. شادی میں سب سے زیادہ دین اور اسلام اور خاندان کو اہمیت دی جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پرورش کی تھی، بی بی حضرت زینب کے نکاح ان میں آئی تھی، لیکن بی بی زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. وہ بڑے اسٹیٹس والی تھی اور حضرت زید غلام تھے، تو ان کا نباہ نہیں ہو سکا تھا. یہ اسلام میں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. نکاح کے لیے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے کہ میں نکاح گھر بسانے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، نہ کہ شہوت رانی یا مال کے لیے. تو نکاح میں بھی ہمارا عقیدہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ شادی نکاح سے ایک مضبوط خاندان اور گھر بنتا ہے. اگر کسی کو طاقت نہیں ہے نکاح کی، شادی کرنے کی، تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے. تو نکاح ایک اہم فریضہ ہے
یہ ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نکاح میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ معاشرے سے برائی ختم ہو۔ نکاح اگر نہیں ہوگا، نکاح عام نہیں ہوگا تو معاشرے میں برائی پھیلے گی، خواہشات کی پیروی ہوگی، گناہ اور زنا عام ہوگا۔ تو اسلام نے یہ نکاح سے دین مکمل کہا ہے۔ اور اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں جب جنگ ہوتی تھی تو عورتیں اور بچے قید ہو کر آتے تھے اور وہ ان کی ملکیت ہوتی تھی۔ جو عورت جنگ میں قید ہو کر آئے تو پہلے شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اب ان کو اسلام نے ایسی عورتوں کو بھی تحفظ دیا۔ جو آج کی آیت نمبر 24 میں اس کا بھی آئے گا۔ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ والمحصنات، وہ جو شادی شدہ ہیں، جو اپنے میاں کے محفوظ حفاظت میں ہیں، شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں، من النساء، عورتوں میں سے۔ اب وہ حرام ہیں دوسرے لوگوں کے لیے۔ کون؟ جو شادی شدہ ہیں، اپنے میاں کے ساتھ عزت سے رہ رہی ہیں، وہ حرام کر دی گئی۔ الا ما ملکت، سوائے کون سے؟ الا ما ملکت ایمانکم، مگر سوائے ان کے جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ جو جنگ میں قید ہو کر عورتیں آتی تھیں نا، تو وہ ان مسلمانوں میں بانٹ دی جاتی تھی جو جنگ میں جیت کے آتے تھے۔ الا ما ملکت ایمان، جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ اپنے، یعنی ان مجاہدوں میں وہ عورتیں بانٹ دی جاتی تھی۔ اس میں بھی بڑی حکمت تھی، آگے آ رہا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا ہوا ہے تم پر، یعنی اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ایسی عورتیں تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ وَأُحِلَّ، اور حلال کیا گیا ہے، لَکُم، تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، وہ جو علاوہ ہیں ان کے، ان تبتغوا، کے لیے تم تلاش کرو، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین، نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ اب تمہارے حصے میں جو عورتیں آئی ہیں، اب تم اس سے بدکاری کی نظر سے نہیں رکھو، اپنے گھر میں عزت سے نکاح کر کے رکھو۔ اسلام نے یہ اس لیے کیا کہ جو قید ہو کر لڑکیاں عورتیں آتی تھیں، وہ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو کوئی کہتا ہے یہ میری ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے ہم بستری کروں گا، تو اس طرح ملک میں فساد پھیلتا بستی میں۔ تو اسلام نے کیا کیا، ان کو تحفظ دیا۔ جو جنگ میں جیت کر عورتیں اور بوڑھے بچیاں، لڑکے بچے آتے تھے، اسلام نے ان کا بھی حکمت کے ساتھ تحفظ کیا۔ تو حکمت سے سب کو وہ عورتیں لونڈیاں بانٹ کے دی جاتی، کسی کو ایک، کسی کو دو۔ اب یہ تمہاری امانت ہے، تم اس سے نکاح کرو، اپنے پاس رکھو، ان کو عزت سے رکھو، دوسرا اس پر بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ ایک یہی بھی حکمت تھی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے، کس سے؟ ان لونڈیوں سے جو قید ہو کر آئی تھی، بھی، ساتھ اس نکاح کے۔ اب تم نے ان کو اپنے گھر رکھا، نکاح کیا، عزت سے رکھا، منہن، ان سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان سے تو دے دو انہیں مہر ان کے مقرر کیے ہوئے۔ ابھی تمہارے حصے میں جو لونڈیاں آئیں قید ہو کر، اب تم ان سے نکاح کر کے انہیں حق مہر دو، عزت سے۔ ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما تراضیتم، ان میں سے جو تم باہمی رضا ہو جاؤ، یعنی تم جو نکاح کے لیے ایک حق مہر رضا، دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے، کیونکہ حق مہر مقرر کرتے وقت بھی دونوں طرف سے گواہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑے نازک مسئلے ہیں، تو جو باہمی رضا ہو جائے، تراضیتم، فیما تراضیتم بھی، جس پر، من بعد فریضۃ، بعد مہر مقرر کرنے کے،
ان اللہ کان علیمن حکیمہ، بے شک اللہ ہے بہت علم والا اور حکمت والا۔ کتنا بہترین اور آسان دین ہے ہمارا، کتنا آسان بنا کے دیا ہے، کتنی حفاظت کی ہے عورت کی، کہ تم کبھی بھی ایسے ہی بری نظر سے، برے طریقے سے عورت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بہت سے علاقوں ملکوں میں اسلام کو صحیح دھیان سے نہیں اپلائی کیا جاتا، لیکن اسلام نے عورت کو ایک تحفظ دیا ہے، ایک قانون بنا کے دیا ہے۔ اور اگر اللہ نے یہ بھی کہا اگر ایسا نہیں کرو گے، اوپر جو قانون بنا کے ان اللہ کان علیمن حکیمہ، اللہ ہے بہت علم والا، بہت حکم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو تمہیں قانون بنا کے دیا ہے وہ حکمت کے ساتھ بھی نہیں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کو سب پتہ ہے، پھر تمہیں گناہ ہوگا۔ اور شادی جب بھی کرو تو 4 چیزیں محسنات کے لیے 4 چیزیں ہیں شادی کے لیے۔ محسنات کی معنی میں جو آتے ہیں پاک دامن ہو لڑکی، آزاد ہو، اسلام پہ ہو اور راضی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صرف بی بی عائشہ سے کنواری تھی جو نکاح کیا تھا، اس کے علاوہ سب بیوہ تھی۔ تو ہمیں اسلام یہ بھی سکھاتا ہے اگر اللہ نے تم کو زیادہ دیا ہے تو تم ایک کے سوا 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو گے۔ اگر اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے تو کسی بیوہ سے، ایسی لڑکی سے جس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو اس کو اپنے حفاظت میں نکاح کر کے حق مہر دے کے رکھو۔ لیکن ہمارے ہاں انصاف کہاں ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِع، اور جو کوئی نہ استطاعت رکھے تم میں سے، وسعت طولاً مال کی، یعنی تم میں سے جو کوئی نکاح کی حق مہر دینے کی طاقت نہیں رکھتا اور ان کو خواہش بھی ہے نکاح کی، آئین کیا کہ وہ نکاح کرے لیکن اسے طاقت نہیں ہے، حق مہر دینے کی، شادی کی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ آئین کے محسنات المؤمنات، آزاد عورتوں سے جو مومنہ ہوں، کیونکہ آزاد عورت مومن کو نکاح کے لیے حق مہر زیادہ دینا پڑتا ہے، اور جو لونڈی ہے اس کو حق مہر جتنا تھوڑا بھی دیں گے وہ اس میں راضی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں یہ بھی کنڈیشن بتائی ہے اگر تمہیں طاقت نہیں ہے کہ تم آزاد مومن اسٹیٹس والی عورت سے نکاح کر سکو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی لونڈیاں، من فتیاتکم مومنات، تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومنہ ہو۔ اب تمہاری قید میں جو مومن لونڈی ہے، باندھی ہے، کنیز ہے، وہ تمہاری سستے میں بھی چل جائے گی، لیکن نکاح کرو اور حق مہر دو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، کہ تم شہوت کی وجہ سے نہیں نکاح کر رہے، تم اس کو تحفظ دینے کے لیے اور حق مہر اور عزت دینے کے لیے نکاح کر رہے ہو۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں۔ فَانکِحُوهُنَّ، تو نکاح کر لو ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اجازت سے ان کے مالکوں کی، یعنی جو باندھی سے اگر تم نکاح کر رہے ہو، باندھیوں سے اگر نکاح کرنا ہو تو اس کے آقا سے اجازت لو، ان کو حق مہر بھلے طریقے سے دو، اور تمہاری شادی کا مقصد گھر بسانا ہو، عیاشی کرنا نہیں۔ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو ان سے اجازت ان کے مالکوں سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو انہیں مہر ان کے، یعنی جو حق مہر طے ہوا ہے ان کے آقا سے، بالمعروف، معروف طریقے سے، محسنات غیر مسافحات، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، نہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست، یعنی تم ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو کسی آقا کی ہیں، باندھی ہیں، لونڈی ہیں، غریب ہیں،
تو ان سے نکاح کرنے کا مقصد بھی بدکاری نہ ہو، ولا متخذا، نہ چھپی دوستی ہو، گواہوں کی موجودگی میں، آقا کی موجودگی میں عزت احترام سے نکاح کرنا ہے۔ فائزہ احسن، تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں، کون؟ وہ لونڈی اب تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں۔ فائزہ احسن، تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ آئیں کسی بے حیائی کو، کون؟ وہ لونڈی جو تم نکاح میں لے کے آئے ہو، اب ان کی عادت بری ہے پہلے سے، وہ شادی کے بعد بے حیائی کر رہی ہیں، فحاشی کر رہی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر ہے آدھی سزا جو پاک دامن عورت پر۔ اگر تم لونڈی کے علاوہ ایسی آزاد عورت سے شادی کرتے اور وہ بے حیائی کرتی تو اس کو فل سزا ہے، فل کوڑے لگانے ہیں۔ اگر تم نے لونڈی سے شادی کی ہے، وہ فحاشی کر رہی ہے تو اس کے لیے آدھی سزا ہے۔ علی المحصنات من العذاب، پاک دامن عورتوں میں سے سزا میں سے، یعنی پاک دامن عورت کو فل سزا دی جائے گی اور لونڈی کو آدھی۔ ذالک لمن خشیہ، یہ اس کے لیے جو ڈرے گناہ سے، منکم، تم میں سے، شادی شدہ عورت کی سزا فل ہے اور جو لونڈی کو شادی میں کر کے آئے اس کی آدھی سزا ہے۔ لمن خشین، تو گناہ سے، کیونکہ اللہ نے سزا بھی اسی لیے رکھی ہے تاکہ تم گناہ سے بچتے رہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ خواہش نفس میں پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے کھول کھول کر واضح قانون بتائے ہیں، ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ شادی اور نکاح ایک اہم فریضہ ہے، اس کو سب سیریسلی لیں اور اپنے بچوں کو برائی سے، خواہشات سے بچائیں۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔